هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سبق میں ہم اسم فاعل بنانے کا قاعدہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اسم فاعل کیا ہے، اسم فاعل کی تعریف کیا ہے۔ تو اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات کو بتائے جس سے فعل صادر ہو۔ اسم فاعل یہ مشتق ہے، یعنی مصدر سے نکلا ہوا ہے، اور وہ اس ذات کو بتاتا ہے جس سے فعل صادر ہوا ہے، جیسے ضاربٌ مارنے والا۔ تو دیکھیے ضاربٌ یہ اسم فاعل ہے، یہ ایک اسم مشتق ہے، ضربٌ مصدر سے نکلا ہے، اور یہ مارنے والی ذات کو بتلا رہا ہے کہ ایک فعل واقع ہوا ہے مارنے کا، اور کس سے صادر ہوا ہے اس کو بتلا رہا ہے۔ تو یہ ہے اسم فاعل۔ اب اسم فاعل بنانے کا قاعدہ کیا ہے اس کو صاحب کتاب نے بیان کیا، تو سب سے پہلے ہم قاعدہ کو پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ای ہما کے گفتہ شد، یہ جو کچھ کہا گیا بحث نہیں بود، نہیں کی بحث تھی۔ یعنی اس سے پہلے ہم نے جو سبق پڑھا تھا وہ فعل نہیں بنانے کا قاعدہ اور اس کے گردان وغیرہ کی بحث تھی۔ چو خواہی کہ اسم فاعل بنا کنی، جب آپ اسم فاعل بنانا چاہیں، اسم فاعل گرفتہ می شود از فعل مضارع معروف۔ تو اسم فاعل یہ فعل مضارع معروف سے بنایا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اسم فاعل یہ فعل مضارع سے بنتا ہے، اور فعل مضارع معروف سے بنتا ہے، مجہول سے نہیں بنے گا، فعل مضارع معروف سے بنے گا۔ کیسے بنے گا؟ پس علامت مضارع را حذف کن۔ سب سے پہلے کہیں علامت مضارع کو حذف کریں۔ فعل مضارع معروف کا صیغہ ہے، اس صیغے میں سب سے پہلے آپ علامت مضارع کو حذف کریں۔ بعد ازا فا کلمہ را فتح دیں، اس کے بعد فا کلمے کو فتح دے دیں۔ علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد آپ دیکھ لیں کہ فا کلمہ کون سا ہے، عین کلمہ کون سا ہے، اور لام کلمہ کون سا ہے۔ پھر فا کلمے کو آپ فتح دے دیں، زبر دے دیں۔ ومیان فا و عین الف فاعل در آر، اور فا اور عین کلمے کے درمیان الف فاعل لے کر آئے۔ فا کلمہ اور عین کلمہ دونوں کے بیچ میں الف لے کر آ جائے، الف کا اضافہ کر دیں۔ وعین کلمہ را کسرہ دے، اور عین کلمے کو کسرہ دے دیں۔ ولام کلمہ را تنوین زیادہ کن، اور لام کلمے میں تنوین کا اضافہ کر دیں، اس میں فاعل گردد تاکہ اس میں فاعل بن جائے۔ تو بہت ہی آسان قاعدہ ہے۔ اب ہم اس کو عملی طور پر سمجھتے ہیں، قاعدے کے ایک ایک جز کو ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد پریکٹیکلی طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ہے ہمارے سامنے فعل مضارع معروف، فعل مضارع معروف یفعل، ٹھیک ہے، یفعل۔ اس سے فاعل جو بنتا ہے یہ فعل مضارع معروف سے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلا انہوں نے کیا جز بیان کیا ہے؟ سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں فاعل گرفتہ می شود از فعل مضارع معروف۔ کیسے؟ پس علامت مضارع را حذف کن، سب سے پہلے علامت مضارع کو حذف کرنا ہے۔ یہ ہے علامت مضارع، اس کو حذف کرتے ہیں، یا ہم نے علامت مضارع کو حذف کر دیا۔ تو اب بچا فا ساکین اور علو۔ اب پھر کیا کرنا ہے؟ بعد ازا فا کلمہ را فتح دے، اس کے بعد کیا کریں؟ فا کلمے کو فتح دے دیں، زبر دے دیں۔ تو فا کلمہ ہے اس میں فا، عین کلمہ ہے عین، لام کلمہ ہے لام۔ تو فا کلمہ پر کیا تھا؟ سکون ہے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ مٹا کے جزم دے دیں گے، ٹھیک ہے، جزم مٹا کر ہم زبر دے دیں گے، تو ہو گیا فعلو، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد کہہ رہے ہیں بعد اضافہ ومیان فا و عین الف فاعل درآر، اور فا اور عین کلمے کے درمیان الف فاعل لے کر آئیں۔ یہ ہے فا کلمہ اور یہ عین کلمہ، اس کے بیچ میں ہمیں الف فاعل یعنی الف لے کر آنا ہے۔ دیکھیے کیسے لے کر آئیں گے، بیچ سے اس کو ہٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو بنا دیتے ہیں الف، ہو گیا، اور اس کو بنا دیتے ہیں عین۔ یہ عین تھا ہی لیکن املا دوسری طرح سے ہو، تو یہ ہو گیا فاعلو۔ کیا ہو گیا؟ فاعلو۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وعین کلمہ را کسرہ دے، اور عین کلمے کو کسرہ دے دیں۔ یہ عین کلمے کو ہم نے کسرہ دے دیا، اس پہ زبر تھا تو اس کو مٹا کر ہم نے اس کو کسرہ دے دیا، کسرہ دے دیا تو ہو گیا فاعلو۔ فاعلو تھا، فاعلو ہو گیا۔ ولام کلمہ را تنوین زیادہ کن، تا اس میں فاعل کا ذات، اور لام کلمے میں تنوین کا اضافہ کریں تاکہ اس میں فاعل بن جائے۔ یہ ہے لام کلمہ پیش ہے، اس کو ہم تنوین میں بدل دیں گے، یہ ہو گیا تنوین، تو ہو گیا فاعلن، یہ ہو گیا فاعلن، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تھا فعلہ سے یا فعلو سے۔ اب ہم کوئی دوسرا صیغہ لیتے ہیں تاکہ اور اچھی طرح سے واضح ہو جائے، تو ہم یہاں پر لیتے ہیں ینصرو، ینصرو، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ہم علامت مضارع کو حذف کریں گے۔ سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ علامت مضارع کو حذف کریں، یہ ہم نے علامت مضارع کو حذف کر دیا۔ تو اب بچا نون ساکین اور سرو، نون ساکین ہے سرو۔ اب کیا کریں گے؟ ہم دیکھیں گے اس میں فا کلمہ کون سا ہے، عین کلمہ کون سا ہے، لام کلمہ کون سا ہے۔ تو دیکھیے نون ہے فا کلمہ، سواد ہے عین کلمہ، اور را ہے لام کلمہ، ٹھیک ہے، یہ نکل گیا۔ اس کے بعد ہم نے قاعدہ بیان کیا ہے، اس کے بعد فا کلمے کو فتح دینا ہے۔ ایک سیکنڈ، تو فا کلمہ ہے نون، اس کو ہم کیا کریں گے؟ فتح دیں گے، فتح دے دیتے ہیں، فتح ہو گیا، نصرو ہو گیا۔ اس کے بعد فا یعنی نون اور عین یعنی سواد، فا اور عین کلمے کے درمیان الف فاعل لے کر آنا ہے، تو ہو جائے گا یہ ہمارا، یہ ہو گیا الف فاعل نون، تو یہ ہو گیا ہمارا ناصرو ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ناصرو، ناصرو۔ اس کے بعد عین کلمے کو، عین کلمہ ہمارا ہے سواد، عین کلمے کو کیا دینا ہے؟ فتح دینا ہے، کسرہ دینا ہے۔ یہ پیش مٹا دیں گے اور کسرہ دے دیں گے، تو ہو گیا ناصرو۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ لام کلمے میں تنوین کا اضافہ کر دینا ہے، تو ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ناصرون۔ تو ینصرو سے ہو گیا ناصرون، ینصرو مدد کرتا ہے، مدد کرے گا وہ ایک مرد، اور ناصرون مدد کرنے والا مرد، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ قاعدہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہے اس میں فاعل کی گردان، تو کہہ رہے ہیں بحث اس میں فاعل، اس میں فاعل کے 6 صیغے آتے ہیں، ایک واحد کا مذکر، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، اور واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، اور جمع مؤنث غائب، غائب نہیں بلکہ بس مذکر مؤنث کا صیغہ ہے۔ تو فاعل ان کا ترجمہ کریں گے کرنے والا ایک مرد، مذکر کا صیغہ ہے۔ فاعلانی کرنے والا 2 مرد، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ فاعلون کرنے والے بہت سے مرد، جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ فاعلتن کرنے والی ایک عورت، مؤنث واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ فاعلتانی کرنے والی 2 عورتیں، تثنیہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ فاعلاتن کرنے والی بہت ساری عورتیں، جمع مؤنث کا صیغہ ہے۔